السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ جو ہیں خلفائے راشدین کے تیسرے خلیفہ کے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. ہم لوگوں نے الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع کیا. تو پچھلی کلاس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال کا ذکر کیا. اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال کا ذکر کیا. اور آج ہم پھر انشاءاللہ بات کریں گے تیسرے خلیفہ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہر خلیفہ کے مختلف زندگی کے پہلو ہیں. ان میں ایک تو تاریخی پہلو ہے جس کے اوپر ہم سب سے زیادہ نظر ڈالیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو بہت سی چیزوں کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کس دور میں کیسی حکومتیں تھیں، ان کی کیا کیا کامیابیاں تھیں، کیا کیا سکسیس تھی ان کی، اور کن کن چیزوں میں ان کے چیلنجز تھے. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے کچھ سلسلہ یوں تھا کہ اس طرف پورا ایران تھا یعنی پرشین امپائر، اس طرف پورا رومن امپائر تھا. اور یہاں پہ ابھی پورے سعودی عرب میں بھی حکومت پورے طور سے قائم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ عراق کا اور سیریا کا کچھ حصہ جو ہے وہ بھی بیزنٹین امپائر کے قبضے میں تھا یا پرشین امپائر میں. اور ایون کہ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ میں نارتھ سعودی عربیہ جو آج کل ہے، اور اس کے ساؤتھ میں یمن کے علاقے پہ دوسرے نان مسلم لوگ ابھی بھی قابض تھے. یہ میں آپ لوگوں کو میپ دکھا چکا ہوں. یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ جو چاروں خلفائے راشدین کے بعد جو ہے یہ ٹیریٹوری ہے جو اورنج کلر میں ہے، یہ ساری جو ہے ان کی فتوحات تھیں. یہ جو ڈارک کلر ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوحات ہو گئی تھیں. پھر خلفائے راشدین نے یہ کیا تھا. اس کے آگے پھر ہم انشاءاللہ آگے اور پڑھیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ 644 اے ڈی سے 656 اے ڈی یعنی 12 سال کی تھی. ان کی پیدائش ہے 576 اے ڈی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے وہ. اور 656 میں تقریباً 82 ایئرس کی ایج میں ان کا انتقال ہوا. اچھا، اب شروع کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی نائب یا خلیفہ کا نام نہیں دیا تھا، تو وہ مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے تھے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت عمر فاروق کا نام دے دیا تھا ایز اے سیکنڈ خلیفہ. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے انتقال سے پہلے جب ان کو شہید کرنے کے لیے ایک مجوسی غلام نے آ کے مارا تھا، تو وہ تقریباً 3 دن تک حیات رہے. تو اسی دوران انہوں نے ایک 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو ان کی 6 کی کمیٹی بنائی تھی، لیکن یہ کہا تھا کہ تم آپس میں اپنے 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو. تو اس کے اوپر اس کی پوری ڈیٹیل ہے، لیکن یہ کہ جسٹ ٹو سمرائز اٹ کہ اس میں کچھ لوگوں نے کسی دوسرے کے لیے، جیسے حضرت علی حضرت عثمان کے لیے دوسرے لوگوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا تھا، لیکن فائنلی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کر لیا گیا تھا. تو وہ اسلام کے تیسرے خلیفہ بن گئے تھے. اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شجرہ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے حضرت عثمان بن عفان، تو ان کے والد کا نام عفان تھا، پھر ان کے والد ابی العاص، پھر امیہ، پھر عبد الشمس، اور پھر عبد مناف. تو اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کے والد عبداللہ، حضرت عبد المطلب، ہاشم، اور پھر ان کے والد عبد مناف. تو یہاں حضرت عثمان غنی کا رشتہ ایون کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جس طرح سے رشتہ ملتا ہے اس سے بھی پہلے بہت قریبی رشتہ ان کا حضرت عثمان غنی سے
ملتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان بن العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف تھے۔ وہ ایک فیملی بنو امیہ جو قریش کا ٹرائب تھا اس سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ طائف میں پیدا ہوئے تھے 576 میں۔ ان کی والدہ کا نام عروہ بن گریز تھا، اور پھر ان کی والدہ جو ہیں ان کی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں بعیدہ بنت عبد المطلب واز آنٹ یعنی پھوپھی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھانجے ہوئے، تو رشتے کے بھانجے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی عثمان غنی رشتے کے بھانجے تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کی کنیت جو تھی، لقب جو تھا ابو عبداللہ اور ابو عمرو تھا حضرت عثمان غنی کا۔ ان کے 16 بچے تھے ٹوٹل، جن میں سے 9 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوئیں۔ ان کی 9 وائفس تھیں ٹوٹل، اور آخر میں جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی 4 بیویاں زندہ تھیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ان کی فزیکل اپیئرنس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ وہ ایک نارمل ہائٹ کے تھے، نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹے، بالکل میڈیم ہائٹ کے تھے، لیکن ان کی لمبی اور لارج لانگ بیئرڈ تھی، گھنی داڑھی تھی ان کے براڈ شولڈرز تھے، تندرست تھے، اور ان کے بال بہت گھنے اور اس کے اندر تھوڑا سا کرل تھا۔ بہت وائٹ تھے، مطلب یہ کہ کمپلیکشن ان کا بہت فیئر تھا، بہت خوبصورت تھے، ویری ہینڈسم اینڈ اٹریکٹیو۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عثمان لکس لائک می اینڈ آئی لک لائک ابراہیم علیہ السلام، تو یعنی کہ شباہت آتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضور کی، اور حضور میں شباہت آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور یہ حضرت عثمان غنی بالکل مختلف تھے، یعنی کہ جتنے 4 خلفاء ہیں سب الگ الگ ان کی اپنی وزڈم تھی، اپنے انداز تھے، لیکن یہ کہ یہ تینوں سے بہت زیادہ مختلف تھے، بہت زیادہ نیک تھے۔ انہوں نے اسلام بہت جلدی قبول کیا تھا۔ ان کی حکمت اور شرم و حیا جو ہے وہ پورے اسلام میں، پورے مسلمانوں میں سب سے زیادہ حیا والے تھے، اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایکنالج کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت زید بن حارثہ جو ان کے غلام تھے انہوں نے کیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو یہ 5ویں شخص تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے اسلام قبول کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، اور انہوں نے اسی وقت کھڑے کھڑے وہیں دعوت قبول کر لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ بالکل شروع کے لوگوں میں سے ہیں، اسلام قبول کرنے والوں میں سے۔ جو عثمان غنی کا دور تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ پہلے 6 سے 8 سال بہت ہی پیسفل تھے، بہت ہی یعنی کہ ہر کوئی خوش تھا، سکون تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو فتوحات کی تھیں وہ ان کے اب سمجھے سمر اس کے سب کھا رہے تھے، تو بہت سکون تھا۔ لیکن اس کے جو آخر کے تقریباً 4 سال تھے ان میں پھر بہت زیادہ فتنہ فساد شروع ہو گیا تھا، اس کا ہم لوگ آگے ابھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں باقی صحابہ کے دور سے تینوں چیزیں کچھ ملتی جلتی تھیں۔ فار ایگزامپل جو پیس مینٹین کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آتے ہی سب سے پہلے مرتدین کو ختم کیا، اور جھوٹے نبیوں کے دعووں کو ختم کیا، ان کو قتل کیا، تو انہوں نے بہت ہی امن و امان قائم کر دیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ فتوحات کی، تو اسی طرح سے حضرت عثمان غنی نے بھی اسی طرح تیزی سے فتوحات کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ فتنہ و فساد تھا، اور حضرت عثمان کے آخری 4 سال میں فتنہ و فساد تھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ جو 12 سال ہیں یہ ایک سب سے سمجھیں کہ ایک تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے، تینوں ادوار کے جو دوسرے صحابہ کے۔ حضرت عثمان غنی کا واقعہ جو ہے، ان کی زندگی بہت سینسیٹیو سبجیکٹ ہے، بہت ہی حساس ہے، اور اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم سب کو بہت ہی کیئرفلی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ابھی ہم جو آگے ذکر کریں گے، جب فتنہ شروع ہوا تو بہت سے لوگوں نے بہت غلط قسم کی خبریں اڑانی شروع کر دی تھی ان کے خلاف، اور جن میں کوئی صداقت نہیں تھی، لیکن بعد کے لوگوں نے پھر اس کو پھر بہت سے آج کل کے زمانے میں شیعہ حضرات نے اور لوگوں نے ان کو پھر بہت زیادہ ہوا دے کے ایک پورا محاذ قائم کر دیا ان کے خلاف۔ تو جب یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بنو امیہ سے تھے، اور بہت زیادہ باعزت تھے، یعنی کہ زیادہ بولتے نہیں تھے، خاموش رہتے تھے، اور بہت زیادہ غنی تھے، بہت زیادہ امیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دولت دی تھی، ان کے ہاتھ میں برکت دی تھی کہ جو جس بزنس میں بھی جاتے تھے اس میں بہت پیسہ کماتے تھے۔
اور اور اسلام سے پہلے بھی بہت زیادہ سخی تھے. یہ نہیں ہے کہ اسلام کے بعد ان کے اندر سخاوت آ گئی تھی. اسلام سے پہلے بھی اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے غریب لوگوں کو بہت زیادہ ہر لحاظ سے مدد کرتے تھے. بلکہ قریش کے لوگ خاص طور سے بنو امیہ کے، لیکن اوور آل قریش کے لوگ ان کو اتنا چاہتے تھے کہ وہاں پہ جب مائیں اپنے بچوں کو بتاتی تھیں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، تو وہ کہتی تھیں کہ جس طرح قریش عثمان سے پیار کرتے ہیں، میں اتنا پیار کرتی ہوں تمہیں جتنا قریش عثمان سے پیار کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی کہ وہاں کے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت کرتے تھے. وہ شرم و حیا کے پیکر تھے، جاہ و حشمت کے مالک، بہت ہی اچھی پرسنالٹی تھی، شیریں کلام، بہت ہی اچھے طریقے سے بات کرتے تھے. اسی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ بہت وفادار بھی تھے، ان کے بہت مالدار تھے اور اس سے بھی زیادہ سخی تھے. اچھا، ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اسلام آنے سے پہلے بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں کیا تھا. اسی طرح حضرت عثمان غنی نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور کبھی بھی شراب نہیں پی تھی، اور کبھی بھی زنا نہیں کیا تھا. حالانکہ یہ ساری چیزیں اس زمانے میں بہت عام تھیں، ظاہر ہے جب تک اسلام نہیں آیا تھا. بہت سے صحابہ بھی ان چیزوں میں انوالو تھے، لیکن حضرت عثمان غنی ان چیزوں میں کبھی بھی انوالو نہیں ہوئے. اور اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ لوگ کپڑے اتار کے طواف کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کبھی، کیونکہ ان کے اندر بہت شرم و حیا تھی، تو انہوں نے کبھی بھی اس طرح سے طواف نہیں کیا، ہمیشہ اپنے کپڑے پہنے رکھے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو انوائٹ کیا اسلام کے لیے، تو اس وقت وہ 34 ایئرس کے تھے اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. ان کی اگر عظمت اور وہ دیکھنا چاہیں تو آپ یہ سوچیں کہ جب بیعت رضوان ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی قتل کا بدلہ، کیونکہ یہ مشہور خبر ہو گئی تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو ان کے قتل کے بدلے کے لیے بیعت رضوان ہوئی تھی. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیعت کر رہے تھے، سب نے اپنے اپنے ہاتھ رکھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنی طرف سے رکھا اور دوسرا ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یعنی وہ اتنا چاہتے تھے اور ان کی اتنی اہمیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس بیعت میں حضرت عثمان بھی شامل ہیں. پھر حضرت عثمان خود بتاتے ہیں کہ وہ جب سے اسلام قبول کیا اس کے بعد وہ ہر سال حج کرتے تھے، سوائے لاسٹ حج کے، جو کہ ظاہر سی بات ہے ان کی جب شہادت ہو گئی تو اس وجہ سے وہ نہیں کر سکے. اچھا، وہ بہت سی چیزوں میں پہل کی انہوں نے. فار ایگزامپل، جو مؤذن تھے اس زمانے کے، جب اسلام آیا تو اس زمانے میں مؤذن جو اذان دیتے تھے ان کو کوئی سیلری ہونی تھی. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ان کو سیلریز دینا شروع کی تاکہ وہ مسلمان جو پانچوں وقت اٹھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، ان کے بھی ذریعے معاش کچھ ہو. تو انہوں نے اس کو تنخواہیں دینی شروع کی. یہ اپنی فیملی کے ساتھ پہلے فیملی تھی جس نے حبشہ کی طرف مائگریٹ کیا. جب حبشہ کے لیے پہلی ہجرت ہوئی تھی تو حضرت عثمان غنی اور ان کی وائف ان کے ساتھ تھیں. حضرت عمر فاروق نے تو پولیس کا ڈپارٹمنٹ بنایا تھا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ اس کو آرگنائز کیا اور پورا اس کا ایک سسٹم جو ہے مزید انہینس کیا. انہوں نے قرآن شریف کو جمع کیا، اس کی ڈائلیکٹس وغیرہ کو ایک کیا، اس کو ایک قرت کے ساتھ انہوں نے کیا، اور باقی تمام چیزیں انہوں نے باقی تمام اسکرپٹس جو انہوں نے جلوا دی تھی. اور جو جمعہ میں دوسری اذان کا اہتمام ہوتا ہے، وہ جو ایک تو شروع میں ہوتی ہے اذان ظہر کی اذان کی طرح جمعہ کی، پھر خطبے سے پہلے ایک اذان ہوتی ہے، وہ اذان بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی. اچھا، حضور کے وسلم سے بہت کلوز تھے یہ، ان کے ذہبت بھانجے تھے. ان کو ذی النورین کا لقب جو ملا، وہ زیادہ تر تو لوگوں کا خیال یہی ہے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے ان کی شادی ہوئی تھی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سے. لیکن یہ کہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ، اس کے علاوہ، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی سخی تھے، بعد میں بھی سخی تھے. یعنی پہلے بھی بہت امیر تھے، بعد میں بھی امیر تھے اسلام کے بعد. ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر نور صدیق بھی تھا، جس طرح حضرت صدیق کو صدیق لقب ہے، لیکن ان کو بھی کہتے ہیں ان کے اندر بھی نور صدیق تھا، کیونکہ ایک دفعہ سچائی پہ یہ آ گئے، پھر انہوں نے ہمیشہ مرتے دم تک سچ کو اور حق کا ساتھ دیا. اور نور شہادت بھی تھا، کیونکہ یہ شہید ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق کو تو شہادت نہیں ملی، لیکن حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، یہ سب شہید ہوئے، تو ان کو نور شہادت. ان کے بعد دو نور بھی تھے، اس وجہ سے بھی ان کو ذی النورین کہتے تھے. اور وہ بہت زیادہ سخی تھے پہلے بھی، اور باقی جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے کہ جب سے انہوں نے یہ سنا تھا کہ اگر آپ کسی غلام کو آزاد کریں گے تو اس کا جنت میں کتنا بڑا ثواب ہے،
تو انہوں نے ہر جمعہ کی نماز کے بعد ایک غلام آزاد کرتے تھے، اور کسی ایک جمعہ میں کسی وجہ سے رہ جاتا تھا تو اگلے جمعہ کو 2 غلام آزاد کرتے تھے. تو انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ کوئی نیکی کمائے. غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ رومنز جو تھے وہ حملہ کرنے والے تھے مدینہ پہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو بجائے اس کے کہ ان کو موقع دیں کہ وہ مدینہ منور پہ حملہ کریں، ہم پہلے جا کے حملہ کر دیں. تو بہت بڑی فوج تیار کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے تھا، بہت سواریاں چاہیے تھیں. تو انہوں نے مسجد میں کھڑے ہو کے جب فنڈ ریزنگ کے لیے اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میری طرف سے 100 اونٹ، اس زمانے میں ایک اونٹ کی قیمت بہت مہنگی ہوتی تھی، لیکن انہوں نے کہا 100 اونٹ فلی اکوپڈ، یعنی اس کی ساری بیٹھنے کی چیزیں اور ہر چیز اس کی فلی اکوپڈ 100 اونٹ دیے. حضور وسلم نے پھر کہا تو انہوں نے 100 اور دیے، پھر 100 اور دیے. اس طرح کرتے کرتے 900 اونٹ انہوں نے صرف غزوہ تبوک کے لیے ڈونیٹ کر دیا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، تو انہوں نے کہا اب ہمیں کوئی کیش بھی چاہیے. تو وہ امیڈیٹلی اٹھے، اپنے گھر گئے، اور جتنا ان کے پاس اس وقت 1000 درہم تھے کہتے ہیں، تو انہوں نے وہ 1000 درہم لا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی گود میں ان کے کپڑے میں ڈال دیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ وہ دینار اٹھا کے ان کو فلپ کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آج جو عثمان نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج کے دن کے بعد عثمان کو کوئی چیز ہارم نہیں کر سکے گی، کوئی چیز ہرٹ نہیں کرے گی. اسی طرح سے ایک واقعہ ہے کہ جب ہجرت ہوئی، ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو پانی کا بہت مسئلہ تھا. تو وہاں پہ ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا روما، اور وہ جس کے پاس تھا وہ بہت ہی اسٹنجی تھا، بہت ہی کنجوس تھا. تو وہ اور اس پہ بہت پیسے بنا رہا تھا، اس کی مطلب لوگوں کو پانی بیچ رہے تھے، لیکن یہ کہ بہت مہنگے داموں میں. تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اپنے لیے جنت میں ایک کنواں لے، اس کے بدلے کے اس کنویں کو خرید لے یا اس سے مسلمانوں کو پانی پینے کی اجازت دلوا دے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بہت اچھے بزنس مین بھی تھے، تو وہ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھائی کتنے کا ہے. تو وہ اس نے کچھ بتایا اسی طرح سے کہ 50,000 دینار کا، بہت ہی زیادہ. تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو بہت زیادہ ہے، ایسا کرو مجھے اس آدھا کنواں بیچ دے. تو اس نے کہا آدھے کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہوگا کہ ایک دن پانی میں لوں گا اور ایک دن تم لینا، تو تم جو چاہو پانی سے کرو اس دن. تو حضرت عثمان غنی نے وہ آدھی پرائز دے کے اور وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے فری کر دیا. اب ہوا یہ کہ مسلمان روزانہ جب ان کا دن ہوتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو مسلمان فری میں پانی لے جاتے تھے، بلکہ ایک دن اور اپنے لیے جمع کر لیتے تھے. جبکہ جب دوسرے دن اس کا آتا تھا تو اس کا بالکل پانی نہیں بکتا تھا. تو اس نے آ کے عثمان سے کہ بھائی میرا دوسرا حصہ بھی خرید لو، میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس سے دوسرا حصہ بھی خرید لیا تھا. تو یہ ان کی ایک حکمت بھی ہے، ان کی ایک بزنس مائنڈ بھی ان کا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس نے پیسے مانگے انہوں نے دیکھے مسلمانوں کے لیے وہ پانی کا کنواں وقف کر دیا تھا، جو بہت عرصے تک چلا. بلکہ کچھ روایات میں ہے کہ اس کی جو اس کے بعد سے جو اس سے باغ وغیرہ سیراب ہوتے تھے، سب ہوتے تھے، ان کی کمائی آج تک کسی بینک میں ہے، وہ کبھی بعد میں ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو اچھا، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی، جب اسلام آنے سے پہلے بھی، کبھی انہوں نے کسی کی کوئی چیز چوری نہیں کی، کبھی کوئی برا کام نہیں کیا تھا. ان کی فطرت سلیمہ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے کہ ان کی فطرت جو ہے بالکل پیور تھی، اس کے اندر کسی بھی چیز کی آمیزش نہیں تھی، کہ کوئی امپیورٹی نہیں تھی. اور ان کی حیا جو تھی وہ تو اتنی زیادہ تھی کہ اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں، ان کے ساتھ آرام فرما رہے تھے. تو اتنے میں نوک ہوئی دروازے پہ، تو حضرت ابوبکر صدیق تھے. تو حضور وسلم لیٹے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، یعنی ان کی پنڈلی نظر آ رہی تھی. تو حضور وسلم ایسے ہی لیٹے رہے. انہوں نے کہا ابوبکر سے کہ آ جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، تو ان کی نوک ہوئی. تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے بتایا میں عمر. تو انہوں نے کہا اچھا تم بھی آ جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لیٹے رہے. پھر تیسری دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب نوک کی، تو حضور وسلم نے جب پوچھا کہ کون ہے اور انہوں نے بتایا کہ میں عثمان، تو وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے بالکل صحیح کر لیے. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ تو حضرت عمر فاروق کے اس میں کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا تم بھی اپنا اچھی طریقے سے حجاب کر لو اور اپنے پروٹیکٹ کر لو اپنے آپ کو. تو اس کے بعد پھر یہ لوگ بیٹھے اور اپنا چلے گئے.
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ پہلے دو میں تو بیٹھے رہے پھر بعد میں آپ ایک دم سے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باشرم اور باحیا ہیں کہ اگر وہ اندر آتے اور میری پنڈلی ایکسپوز دیکھتے تو وہ اپنی بات کرنا ہی بھول جاتے, وہ میری طرف دیکھتے ہی نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ کیا میں اس سے نہ شرماؤں جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں. تو یعنی یہ کتنی بڑی, ایک اتنا بڑا ان کے لیے ایک کریڈٹ تھا حضرت عثمان غنی کے حیا کے لیے کہ ان سے زیادہ شرم والا اور حیا والا پورے اس زمانے میں کوئی نہیں تھا. اچھا, اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فتوحات ہیں اور جو ان کی اچیومنٹس ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کو کمپائل کیا تھا. یہ سب واقعہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کر چکے ہیں کہ جب جنگ یمامہ میں بہت زیادہ حافظ شہید ہو گئے تو انہوں نے دو گتوں کے درمیان قرآن کو ایک کر دیا تھا. پہلے یہ تھا کہ مختلف جگہوں پہ لکھا ہوتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا. لیکن ہوا یہ کہ جب حضرت حذیفہ بن الیمان, یہ وہ تھے جنہوں نے آرمینیا اور آذربائیجان وغیرہ کے علاقے فتح کیے تھے, تو یہ وہاں پہ جب حکومت بن گئی تو وہاں پہ کچھ صحابہ تھے جو مختلف سیریا اور عراق اور مختلف جگہوں سے, یمن سے سب آتے تھے. تو جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو سب اپنی اپنی ڈائلیکٹ میں پڑھتے تھے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوئی تھی. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ وہاں پہ صرف یہ نہیں ہوا کہ وہ اپنے اپنی ڈائلیکٹ میں پڑھتے تھے بلکہ وہ دوسرے کو غلط کہنے لگے اور اس سے ایک فتنہ شروع ہو گیا. تو حضرت حذیفہ بن الیمان فوراً سے مدینہ منورہ آئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے تو آپ کچھ کریں اس بارے میں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جتنے بھی ڈائلیکٹس ہیں, جتنے بھی قرت ہیں, جتنے بھی نسخے ہیں, سب کو انہوں نے جمع کروایا. پھر حضرت حسان بن ثابت جو کاتب وحی بھی ہیں ان کے انڈر ایک کمیٹی بنائی. ان لوگوں نے بہت ہی محنت کر کے, بہت ہی وقت لگا کے ایک ایک چیز کو, ایک ایک قرت کو کر کے انہوں نے ایک جگہ اس کو کمپائل کیا اور کمپائل کر کے پھر انہوں نے کہا اس کاپی کے علاوہ جتنی دوسری کاپیز یا وہ ان سب کو جلا دیا جائے. تو یہ ایک جو عثمان غنی کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے تھے اس موقع پہ بھی کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ قرآن کی کاپیاں جو ہمارے پاس تھیں, جو اوریجنل تھیں یا ان میں کچھ اسکرپٹ ایسی تھی جو بہت پرانے زمانے کی تھی, وہ ہم سے کیوں جلوائیں. تو ایک یہ ذہن میں آپ لوگ یاد رکھیں کہ ایک فتنہ یہاں سے شروع ہو چکا تھا, لیکن کم از کم رہتی دنیا تک کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اتنا بڑا کام کیا کہ مصحف کو ایک مصحف کر دی اور اسی وجہ سے وہ مصحف عثمانی کہلاتی ہے جو کہ آج تک ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک وہ رہے گی. لیکن یہ فتنہ ایک جنم لے چکا تھا اور ان کے لوگ خلاف ہو چکے تھے. اچھا, یہ ہے کہ یہ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترکی میں جو ان کی تلوار اور یہ جو نسخے رکھے ہوئے ہیں یہ اصل نہیں ہیں کیونکہ ترکی نے بہت سی ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن کو جو اوتھینٹک نہیں ہے. لیکن بہرحال کہیں سے مجھے یہ ملی تھی, میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ قیاس ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جس مصحف کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیے گئے تھے وہی یہی نسخہ ہے. لیکن زیادہ تر علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ نہیں ہے. اسی طرح سے جو ان کے زمانے میں لکھوائی گئی تھی یا ایک مصحف بنائی گئی تھی وہ تقریباً اس طرح کی تھی جو آج تک کہتے ہیں کہ تاشقند میں محفوظ ہے. اچھا, اب ان کو جو ذوالنورین کہتے ہیں وہ تھوڑا سا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان سے بیاہی تھیں جن میں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اسلام سے پہلے بھی ماڈسٹ تھے, وہ بہت سخی تھے, وہ بہت ویلدی تھے, بہت امیر تھے مکہ اور مدینہ دونوں کی زندگیوں میں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس علم ہے تو تم اسلام سے پہلے اور بعد دونوں میں بہت زیادہ تمہارا مرتبہ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت علم رکھتے تھے اور بہت ہی ہر لحاظ سے وزڈم تھی ان کے اندر. اور پھر جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ان کے اندر دو نور تھے, صدیق اور شہید کا نور بھی تھا. اچھا, اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی جو ہے وہ چونکہ وہ بہت سیدھے سادے تھے, سمپل سے تھے اور دل کے بہت سچے تھے اور بہت ہی حساس تھے, حد سے زیادہ حساسیت تھی ان کے اندر. تو جب ان کی جو پہلی بیوی تھی حضرت رقیہ, جب ان کی طبیعت بہت خراب تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر پہ جا رہے تھے تو انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے خود ہی کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کا ٹیک کیئر کرو, وہ حضور کی بیٹی بھی تھی اور جو ہے تمہیں بدر میں جانے کی ضرورت نہیں, لیکن تمہارا نام بدریوں میں لکھا جائے گا اور وہاں کا مال غنیمت بھی تمہارے ساتھ شیئر ہوگا کیونکہ تم اس وجہ سے رک رہے ہو.
اب اس کے اوپر بھی لوگوں نے فتنہ کھڑا کیا کہ حضرت عثمان غنی بدر میں نہیں گئے تھے جنگ میں. تو اب یہ سب یاد رکھیں آپ کتنے فتنے چھوٹے چھوٹے اب جنم لے رہے ہیں. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر جو ہے جب حضرت جس دن بدر کی فتح ہوئی ہے تقریباً اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو وہ بہت زیادہ مغموم تھے اور اس کے کچھ ہی دن کے بعد ان کے بیٹے تھے عبداللہ، صرف 5 سال کے تھے، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور وہ انتقال بھی کچھ اس طرح ہوا کہ کسی پرندے نے آ کے ان کو مار دیا تھا تو اس سے انفیکشن پھیل گیا تھا. تو کچھ دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اب سوچیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہلے ہی غمزدہ تھے کہ وہ بدر میں نہیں جا سکے، پھر ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا جس کو وہ بہت چاہتے تھے، پھر ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب وہ فل حساس طبیعت بھی تھی اور بہت زیادہ مغموم تھے. تو انہوں نے تقریباً لوگوں سے بات کرنی چھوڑ دی اور بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید وہ گونگے ہو گئے، بول ہی نہیں سکتے اب وہ. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ عثمان تم اتنے غمزدہ کیوں؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا جو آپ کی بیٹی تھی، تو مجھے یہ احساس ہے کہ جیسے میرا رشتہ آپ سے ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ ان کے داماد تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے کہا کہ ام کلثوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بھی بیٹی تھی، انہوں نے کہا اس سے عثمان کی شادی کر دو. تو حضرت عثمان کی ان سے شادی ہو گئی. اس کے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی زندگی میں انتقال ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت مغموم تھے، لیکن انہوں نے پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکریج کرنے کے لیے کہا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں تم سے شادی کر دیتا. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ہر بیٹی کو تم سے بیاہ کر دیتا، کیونکہ تم ایک نہایت ہی اچھے شوہر اور اچھے انسان ہو. اچھا، اب یہ سارے ذکر ہو گئے. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات. اچھا، اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر اسلامک ہسٹری میں یہی ہے کہ سب سے زیادہ فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی. وہ صحیح ہے، بہت سی فتوحات ہوئی، لیکن ان فتوحات سے بھی مشکل فتوحات جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہوں نے مزید چاروں طرف اپنی حکومت کو بڑھایا. اب اگر میں ذکر کروں گا تو آپ کو آلموسٹ ایسا لگے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر سے بھی زیادہ فتوحات ہوئی. تو ہوا یہ ایکچولی کہ کچھ شروع میں جو رومن امپائرس کو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان سے زمین لے لی تھی جگہیں، وہ دوبارہ سے رومن نے تھوڑی سی اور پرشنز نے اپنی اپنی جگہوں پہ دوبارہ قبضہ کر لیا تھا. اور پھر الیگزینڈریا جو ہے، جو ایجپٹ کے بالکل سمجھیے کہ نارتھ ویسٹ کارنر پر ہے، وہ بھی دوبارہ سے ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو سب سے پہلے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں چیزوں کو دوبارہ چھڑوایا، تو یہ بھی ان کی فتوحات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے سمجھیے کہ ویسٹ سائڈ پہ مغرب کی طرف پورا ایجپٹ اور بلکہ نیچے ایون جا کے سوڈان کا آدھا حصہ یہ فتح کر لیا تھا. تو پورا مصر، پورا آدھا سوڈان، پھر لیبیا کی طرف، ٹیونیزیا، الجیریا، موراکو، اور اکارڈنگ ٹو سم نریشنز انہوں نے بلکہ اسپین کی طرف بھی ایکسپیڈیشنز جو ہیں اس کی پلاننگ شروع ہو گئی تھی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ شام کے گورنر تھے اس وقت. اور جو ہے جب اور اسی دور میں ابھی ہم بات کریں گے کہ نیول ایکسپیڈیشنز ہوئی کہ مسلمانوں نے زمینی فتوحات کے ساتھ ساتھ پھر سمندری فتوحات بھی شروع کی تھی. اسی طرح سے نارتھ اور ایسٹ میں سیریا کا پورا حصہ کمپلیٹ کر دیا فتوحات سے. پھر سائپرس جو ایک جزیرہ تھا میڈیٹرینین سی میں، وہ. پھر مزید آپ ایسٹ میں چلے جائیں تو افغانستان، آرمینیا، آذربائیجان، پھر ترکمنستان، پھر سندھ تک پہنچ چکے تھے، آدھا پاکستان پورا تھا، اور پھر کمپلیٹ کنٹرول آف ایران بھی ہو گیا تھا. تو اگر آپ یہ ساری فتوحات دیکھیں تو یہ کہیں یا تو سیم یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ تھیں، لیکن سم ہاؤ یہ تاریخ میں اتنی تفصیل سے یہ سب چیزیں بیان نہیں ہوتی. اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس معاملے میں اندھیرے میں رہتے ہیں. اچھا، تو انہوں نے جو پرشین امپائر کا کمپلیٹ کولیپس ہو گیا ان کے زمانے میں، اور لیکن وہاں پہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے پرشین امپائر تو فتح کر لی تھی، لیکن وہاں کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی سی بادشاہتیں قائم تھیں، چھوٹی چھوٹی سی منی کنگڈم جنہیں کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو یعنی انڈیپینڈنٹ قرار دے کے چھوٹی چھوٹی جنگیں شروع کر دی تھی. تو اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو فتح کیا، جتنے چھوٹے چھوٹے منی کنگڈمز بن گئی تھیں ان کو کلیپس کیا اور اس کو پھر مسلمانوں کی بادشاہت کے اندر لے آئے.
اچھا، اسی طرح سے ایک الاشد بن القیس صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آذربائجان فتح کیا، تو انہوں نے یہ وہی ہیں جنہوں نے پھر آ کے بتایا تھا قرت کے معاملے میں۔ تو اس زمانے میں کیا تھا کہ ایران، افغانستان اور رشیا کی جو ابھی ریسنٹلی سمجھے کہ جو اسٹیٹس آزاد ہوئی ہیں، پہلے رشیا کا پارٹ تھیں، پھر جب وہ ریولوشن آیا تھا رشیا میں، تو اس کے بعد جو جتنی استانس کرتے ہیں، ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، تو یہ ساری جو ہیں اس وقت مسلمانوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ساری فتح ہو گئی تھی۔ نارتھ میں جو ہے جہاں سیریا وغیرہ ہے، وہاں پہ چونکہ رومنز وغیرہ نے اٹیک کیا تھا، ان کا ایریا دوبارہ لے لیا تھا، لیکن نارتھ کی طرف پھر وہ ایسٹ کی طرف موو ہو گئے تھے، نارتھ کی طرف اتنی فتوحات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں ہوئی۔ اچھا اب یہ جو نیول فورس کا میں نے ذکر کیا تھا، اس میں کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ان کو حضرت عمر فاروق نے گورنر بنایا تھا شام کا، سیریا کا، حضرت عثمان نے نہیں بنایا۔ اور حضرت عثمان پہ ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ چونکہ وہ ان کے بھتیجے تھے تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو گورنر بنایا تھا۔ اب یہ تیسری چیز آ گئی ہے آلریڈی جو فتنے کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں، تو اس کو یاد رکھیں کہ حضرت عثمان نے نہیں بنایا تھا ان کو۔ تو حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ بہت زیادہ حکمت والے، بہت زیادہ بہادر اور یعنی جسے کہتے ہیں نا کریٹو مائنڈیڈ تھے۔ تو انہوں نے شروع سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے جب ان کو چھوٹی چھوٹی حکومت ان کے پاس پوسٹ تھیں، اس کے بعد عمر فاروق کے زمانے میں انہوں نے بہت پش کیا کہ ہم اپنی نیول فورس بنائیں، یعنی میڈیٹرینین سی کے اوپر اب ہم جزیروں کو فتح کریں، تو ہمیں اپنی شپس بنانی ہوں گی، اپنے ایسے سپاہیوں کو ٹرین کرنا ہوگا جو کہ پانی میں لڑائی کر سکیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی منع کر دیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کر دیا، حضرت عثمان نے بھی شروع میں منع کر دیا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے دو کنڈیشنز رکھی کہ اچھا میں اس کنڈیشن پہ تمہیں اجازت دیتا ہوں، ایک تو یہ کہ تم اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ گے اس شپ پہ جو تم سائپرس قبرص کا قبضہ کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ کسی کو فورس نہیں کرو گے، یعنی کسی کو زبردستی نہیں لے جاؤ گے اس جنگ پہ، جو تیار ہوتا ہے اس کو لے جاؤ گے۔ اور اس کی وجہ بیسیکلی یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ بالکل 100% شیور ہوں۔ عام طور سے اگر آپ تھوڑے سے بھی ڈاؤٹ فل ہوں تو آپ جو ہیں کسی نئی جگہ پہ اپنی فیملی کو لے کے نہیں جاتے۔ حضرت امیر معاویہ تیار ہو گئے، وہ اپنی بیوی کو بھی لے گئے، بلکہ وہ دوسرے صحابی تھے، ان میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل ہیں، وہ بھی سب لوگ اپنی اپنی بیویاں لے کے گئے، اور پھر انہوں نے سائپرس جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، تھوڑا مطلب چھوٹا کیا بلکہ اس کا نقشہ، ہاں یہ دیکھیں، یہ ہے سائپرس، تو آپ سمجھیں کہ یہاں سے ہم سب کچھ فتح کرتے آ رہے ہیں، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، پورا فلسطین، قاہرہ یعنی اسکندریہ، ایجپٹ، سب یہ سارا ایریا فتح ہو چکا ہے، مزید ایسٹ میں بھی ہے۔ اب یہاں سے حضرت امیر معاویہ چونکہ دمشق میں تھے اور سیریا کے گورنر تھے، تو ان کو جب اجازت ملی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو انہوں نے پھر شپس کے ذریعے سائپرس آئے اور سائپرس کو آ کے پھر انہوں نے فتح کیا تھا۔ تو یہ اس وقت حضرت عثمان غنی کے فتوحات میں سے ایک فتح، یہ سائپرس، جس کو اردو میں قبرص بھی کہتے ہیں، قبرص، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ساری وہ ہیں جس طرح سے لوگ ابو مہاجر اور یہ دوسرے صحابہ آئے، انہوں نے لڑتے لڑتے مراکش کی طرف پہنچ گئے تھے، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ جب خلیفہ بنے پھر انہوں نے اسپین میں بھی اٹیک کیا اور پھر اسپین کو بھی فتح کر لیا تھا۔ یہ سارے وہی نقشے سارے ہیں۔ اچھا، اب جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے حضرت عثمان غنی کی زندگی کا، وہ ان کی شہادت ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت سی چیزیں فتنے تو شروع ہو گئے تھے، اندر ہی اندر پک رہے تھے، اور اس کی وجہ جو تھی وہ ایک مین وجہ تھی جو بہت سے لوگ اس کو اوور سی کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ بنو امیہ کے خاندان سے تھے، قریش کے قبیلے میں جو بنو ہاشم تھے، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو بنو ہاشم کی بہت عزت تھی، لیکن بنو امیہ کی بھی تھی، تو یہ دونوں اوپر جا کے ساتھ ملتے ہیں قریش کے انڈر۔ یہ امیہ بن ابو شمس تھے، عبد الشمس تھے، تو یہ وہاں سے یہ کانفلکٹ چلتا چلا آ رہا تھا، یہ ایک دوسرے سے یعنی کمپٹیشن میں رہتے تھے، کیونکہ دونوں بڑے قبیلے تھے، اس کے لوگ آپس میں کمپٹیشن میں رہتے تھے، اور پھر لڑائیاں جھگڑے بھی بہت ہوتے تھے آپس میں، قتل و غارت بھی بہت ہوتا تھا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور وہ اسلام لے آئے، تو یہ ساری چیزیں دب گئیں، کیونکہ ظاہر بات ہے اس میں کوئی کسی سے بڑا چھوٹا نہیں تھا، الا بالتقوی، کہ صرف تقوی کی بیسس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اور مسلمانوں کی ٹریننگ اسی طرح کی تھی کہ تم میں سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے،
صرف تقوی کی بنیاد پر بڑا ہے. اگر وہ متقی زیادہ ہے تو تم سے لیول میں بڑا ہے، اور اگر تقوی کم ہے تو تم سے لیول میں چھوٹا ہے. تو یہ ساری چیزیں دب چکی تھیں. لیکن جیسے دوسری چیزیں تھیں، مرتدین تھے اور نبوت کے دعوے ہوئے، آہستہ آہستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دوبارہ سے چیزیں شروع ہو چکی تھیں. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت کے خلیفہ چننے میں، حضرت عمر فاروق کے چننے میں آلریڈی بیک گراؤنڈ میں بہت سے صحابہ کے آپس کے اختلافات تھے، جو کہ ابوبکر کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی وزڈم سے اور باقی صحابہ کی وزڈم سے وہ تمام فتنوں کو دبا دیا گیا تھا. لیکن تھے فتنے اندر، تو وہ لوگ تھے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. جو جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ بہت ہی شدید آدمی تھے، بہت ہی، یعنی کہ کسی چیز کو وہ ٹالریٹ نہیں کرتے تھے. اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے یا کوئی فتنہ کریٹ ہو رہا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو کرش کر دیتے تھے، اس کو کسی بھی لحاظ سے چلنے نہیں دیتے تھے. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی بہت سافٹ تھی، تو اس وجہ سے یہ چیزیں اب ابھرنا شروع ہوئیں. آلریڈی ان کے خلاف فتنے کھڑے ہو چکے تھے. ان میں ایک یہ بھی تھا کہ خاندانی عصبیت تھی، اور پھر ان میں ایک اور چیز شامل تھی کہ یہ جو رومن امپائرز کو شکست ہوئی تھی اور ادھر ایسٹ میں رشین امپائر کو، تو ان کے لوگ بھی بہت زیادہ جیلس بھی تھے اور نفرت کرتے تھے مسلمانوں سے. تو وہ کسی نہ کسی چکر میں رہتے تھے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو اب آپس میں لڑایا جائے، کیونکہ ان کو اب یہ تو اتنی بڑی فورس بن گئے، تو پوری دنیا فتح کرنے نکل گئے، تو ان کو اس طرح صرف اور صرف آپس میں لڑا کر ہی ہم ان سے جیت سکتے ہیں. تو اس میں پھر یہود بھی شامل ہو گئے. یہودیوں کی بھی یہی ہمیشہ سے وہ رہی ہے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی. اسی طرح سے جو منافقین تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. پھر یہ باہر کے جو تھے رومن اور پرشین امپائر کے لوگ، انہوں نے ان لوگوں کو ہوائیں دینے شروع کی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ان کی شہادت کے سلسلے میں خاص طور سے. اچھا، اب جو مہاجرین انصار تھے وہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ان میں سے زیادہ تر لوگ جو مدینہ کے تھے، جو جن سے تھوڑی سی حکومتوں میں بات نہیں بنی، تو وہ سیریا کی طرف سیٹل ہو گئے تھے. اسی طرح سے جو نجد کے، یعنی کہ ریاض سائڈ کے لوگ تھے، بیچ کے سعودی عرب کے، اور یمن کے ساؤتھ کے، وہ لوگ کہاں موو ہو گئے تھے؟ وہ چلے گئے تھے عراق. تو اب دیکھیے کہ یہ تقریباً سعودی عرب کے کچھ لوگ جو مسلمانوں سے نالاں تھے، یا نالاں نہیں بھی تھے لیکن جو حکومتوں سے نالاں تھے، وہ آہستہ آہستہ اس طرح سے اب انہوں نے اپنی ایریاز بنا لیے. کچھ سیریا میں سیٹل ہو گئے اور کچھ عراق میں. اور رومن اور پرشین آلریڈی وہ تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ انہی مسلمانوں کو، انہی عربس کو، بعض تو اس میں مسلمان بھی تھے لیکن ان میں بعض عیسائی عرب بھی تھے، تو انہوں نے ان سب کو ملایا آپس میں، اور انہوں نے یہ ایک فتنہ شروع کیا کہ یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی سلیکشن غلط ہوئی ہے، بلکہ شروع سے ہی سلیکشن غلط ہوئی ہے. تو ایک نئی چیز انہوں نے نکالی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے اور داماد بھی تھے اور ان کے خاندان میں سے تھے، اہل بیت میں سے تھے، تو خلافت ان کو ملنی تھی، اور یہ غلطی ہو گئی. اور اب عثمان غنی تو بالکل ہی اس کے اہل نہیں ہیں. اور پھر اس طرح سے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بنو امیہ کے لوگ تھے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہو گئے. تو اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زیادہ تر جہاد ہوا اور مسلم ٹیریٹوریز ایکسپینڈ ہو رہی تھیں، اور حضرت عمر فاروق بہت سخت تھے فتنے وغیرہ کے معاملے میں، تو یہ ساری چیزیں اوپر ہو کے نہیں آئی تھیں. اچھا، اب یہ ساری چیزیں ہو گئی. اب ایک اور چیز، مسجد نبوی کو ایکسپینشن ہوئی. مسجد نبوی جب شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایکسپینشن ہوئی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بہت پیسہ دیا تھا جب اس کا صحن کو وسیع کیا گیا تھا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان اور بہت بڑھ گئے تھے، تو اس کے لیے مزید ایکسپینشن کی ضرورت تھی. تو عثمان غنی بہت امیر آدمی تھے اور بچپن سے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ایلیٹ خاندان میں سے تھے، اچھا کھاتے تھے، اچھا پہنتے تھے، اور اس چیز پہ بلیو کرتے تھے کہ کوالٹی آف لائف اچھی ہونی چاہیے. اور یہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنے تمام لوگوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے، سب کے لیے اسی طرح سخی تھے وہ. تو انہوں نے جب مسجد کو بنائی تو انہوں نے تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا سا یعنی کہ اس کو یعنی صرف بجائے اس کے کہ کھجور کی ٹہنیوں کی چھت تھی، وہ انہوں نے ہٹا کے اس کو پورا بنا دیا تھا کہ جیسے اینٹوں سے، اور انہوں نے اس کے اندر تھوڑا کلر ملا دیا تھا. تو اس طرح سے ساری چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو گئی تھیں، یعنی دیکھنے میں بہت اچھی لگتی تھی. اب اس کے اوپر بھی لوگ خلاف ہو گئے کہ کچھ صحابہ بھی کہ جو ہے حضور کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوا تھا، تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب اس کے اوپر بھی لوگ ان کے پیچھے ہو گئے.
ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں سے فتنے سب. پھر جب قرآن شریف کو کمپائلیشن کا وقت آیا تو حضرت عثمان غنی نے ایک بہت ہی بڑا اسٹیپ لیا تھا. تو جب انہوں نے قرآن شریف کو جلوایا، جو دوسری مصحفیں تھیں جو اوتھینٹک نہیں تھیں ان کو جلوایا، تو اس پہ بھی بہت سے لوگ خلاف ہو گئے کہ آپ نے قرآن کو جلوا دیا. تو اب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ چاروں طرف سے اندر ہی اندر پک رہی ہیں. پھر ایک واقعہ ہوا، اس کا بہت بریفلی بتا دوں کہ حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں، ایک قبیلہ تھا مکے اور مدینہ کے درمیان، غفار. وہ چھوٹا سا قبیلہ تھا اور وہ زیادہ تر چور ڈاکو لوگ تھے، صرف ہائی وے رابریز کرتے تھے اور سارے. تو انہی میں سے ایک تھے. لیکن یہ کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو کسی نے آ کے بتایا کہ بھئی ایک اور نبی آیا ہے مکہ میں اور بالکل ویسی باتیں کرتا ہے جیسے تم بتوں کو نہیں مانتے. تو وہ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے وہاں رہ کے پھر وہ واپس اپنے شہر موو ہو گئے اور انہوں نے پورے غفار کو مسلمان کر لیا تھا. لیکن وہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کے اور اتنی زیادہ اوبے کرتے تھے حضور رسول کی ایک ایک بات کو، کہ وہ کہتے تھے کہ بس جیسے اگر آپ کی 2 دینار کی ضرورت ہے رات کو سوتے وقت تو آپ اس کے علاوہ باقی ساری خیرات کر دیں. تو مطلب بہت ہی اسٹرکٹ تھے اپنے اس میں. تو ان کے بارے میں جو کمپلینٹ آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پہلے وہ شام موو ہو گئے تھے تو ان کو مدینہ بلایا، پھر مدینہ سے بھی باہر ایک جگہ موو کر دیا. اب جو لوگ کچھ صحابہ اس معاملے میں بھی ان کے خلاف ہو گئے کہ انہوں نے مس ٹریٹ کیا ہے ابو ذر غفاری کو، جو کہ اتنے بڑے صحابی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو سارے چیزیں ہو رہی ہیں، اب یہاں پہ آپ دیکھیں عراق میں سب سے زیادہ جو فتنے شروع ہوئے ہیں وہ پہلے دن سے عراق سے ہوئے ہیں، کوفہ سے. حالانکہ شام اور عراق دونوں میں الگ الگ لوگ موو ہو گئے تھے، لیکن سب سے زیادہ کوفہ سے شروع ہوئے ہیں. اور یہ فتنے کا گڑھ تھا یہاں، یہ سمجھے یہاں سے لوگ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں کو ملا کے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پھر مدینہ آئے. اور اس کی ایک کہانی ہے جو بھی تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں میں انشاءاللہ. اچھا، سعد بن ابی وقاص جو تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص حضور رسول کے بہت سینئر صحابی تھے. لوگ پہلے ان کے خلاف ہو گئے، پھر ولید بن عقبہ کے خلاف ہو گئے. تو عثمان غنی نے اس طرح کے لیٹرز بھیجے کہ اپنے سینئر صحابہ کی تم لوگ عزت کیا کرو. اس کے اوپر وہ ناراض ہو گئے کہ جو دوسرے ہیں، جو قریش کے علاوہ اور بنو امیہ کے علاوہ لوگ ہیں، جو عجم کے لوگ ہیں، ان کو اتنی اہمیت کیوں نہیں حاصل، ساری چیزیں صرف صحابہ کے لیے کیوں ہیں. تو یہ ایک فتنہ شروع ہو گیا. اچھا، اسی زمانے میں پھر ایک عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا جو یمن میں رہتا تھا، اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے مسلمان تو ہو گیا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، لیکن اندر سے یعنی ایک فتین تھا، ایک فتنے والا انسان تھا. تو اس نے آ کے یہ چیز جو چھوٹی چھوٹی اندر ہی چل رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملنی چاہیے تھی، اس نے آ کے اس کو لوگوں کو ملا کے پروپیگنڈا شروع کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ ان سے خلافت چھین لی، کیونکہ اس کمیٹی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ان 6 لوگوں کی، اور عثمان غنی نے ان سے چھین لی اپنے تعلقات کی بیسس پہ. تو اس بات کو وہ چڑھایا. اب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہو کے پھر وہ جو ہے وہ موو ہو گیا، یہاں پہ سیریا میں موو ہو گیا، اس کو وہاں سے نکالا گیا. پھر وہ پہلے عراق گیا، پھر سیریا گیا، اس کو ہر جگہ سے عبداللہ بن سبا کو نکالا گیا. پھر وہ ایجپٹ چلا گیا، اور ایجپٹ میں جا کے پھر اس نے عراق اور سیریا میں اپنے لوگوں سے کمیونیکیشن جاری رکھی. اس کا برا حشر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوگا، لیکن بہرحال اس نے ایک بہت بڑا فتنہ یہ کھڑا کر دیا تھا. تو جو حضرت ابو ذر غفاری بھی اس زمانے میں چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو چکے تھے، تو انہوں نے بھی کچھ صحابہ کے ساتھ مل کے ان کے پولیٹیکل ویوز پہ اور اس میں وہ نہیں تھے. اور حضرت عثمان غنی جن لوگوں کو معزول کرتے تھے یا جن لوگوں کو اپوائنٹ کرتے تھے ان سے بالکل اختلاف رکھتے تھے. تو اس طرح سے بہت سے صحابہ ان کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے، جن کے اندر حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، لیکن مس کمیونیکیشن اور غلط لوگوں نے افواہیں اڑا کے ان کو اتنا بدنام کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب یہ سارے حالات بہت زیادہ وہ ہوئے تو سن 34 ہجری میں 34 ہجری میں جب حج کے موقع کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بڑے بڑے صحابہ کو کی میٹنگ بلائی اور ان سے مشورہ کیا کہ بھئی ہم اس پہ کیا کریں. ان میں حضرت عبداللہ بن عامر، معاویہ بن ابو سفیان، یہی حضرت معاویہ، عبداللہ بن ابی سارہ، سعید بن العاص اور عمرو بن العاص تھے. ان سب سے مشورہ کیا تھا. ان سب نے اپنے اپنے مشورے یہی دیے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹیں اور ان کو قتل کر دیں، اور یہ لوگ سب فتنہ در ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یار میں اپنے ہاتھوں مسلمانوں کو قتل نہیں کر سکتا، اور جو ہے میں ان کو معاف کرتا ہوں.
جبکہ سب صحابی نے ان کو سمجھایا کہ یہ فتنہ گر لوگ ہیں اور ان کو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو یا قتل کر دیں یا ایگزائل کر دیں، نکال دیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا۔ لیکن پھر وہ مدینہ منورہ واپس آئے تو انہوں نے پھر ایک میٹنگ بلائی، اور اس میں جو ہے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت معاویہ بن سفیان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ بھی بہت بڑے بڑے صحابی تھے، تو ان سے بھی مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس میں پھر تھوڑے سے کیونکہ ڈفرینٹ صحابی تھے تو ان میں کچھ ہیٹڈ کانورسیشنز ہوئیں، اور خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان تھوڑی گرما گرمی ہوئی کسی ایک مسئلے کے اوپر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو حضرت معاویہ کا مشورہ تھا اس کو انہوں نے زیادہ بہتر سمجھا، لیکن انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے اینڈ کر دیا۔ اچھا، اب اسی طرح کی ڈیبیٹس جو ہیں سارے جگہوں پہ شروع ہو چکی تھیں۔ اب ایک یہ جو ایجپٹ میں جا کے عبداللہ بن سبا نے اور دوسرے لوگوں نے جا کے جو فتنہ شروع کیا تھا، وہاں سے لوگ آئے، وہاں سے ایک پورا ڈیلیگیشن آیا مدینہ منورہ، اور آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھیے کہ تھریٹن کیا، ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی، اور ان کے اوپر یہ سارے ایکوزیشنز لگائے جن کا ذکر میں شروع سے کرتا چلا رہا ہوں نا، اس کو بہت بڑھا چڑھا کے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا۔ اس کی پوری روایات موجود ہیں کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا کہ تم لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، یہ میں نے ایسا نہیں کیا، یہ ایسا نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے اس وقت تو خاموش ہو جاتے تھے، لیکن پیچھے جا کے پھر فتنہ گری شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں آنے سے روک دیا، وہ مسجد نہیں آ سکتے تھے، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کے پہرے پہ لگا دیا تاکہ ایز اے گارڈ، تاکہ یہ لوگ دشمن جا کے ان کو قتل نہ کریں۔ تو انہوں نے باقاعدہ دھمکی دے دی تھی کہ ہم قتل کریں گے اور ہم آ رہے ہیں، آپ یا تو چھوڑ کے چلے جائیں یا حکومت معزول کر دیں اپنے آپ کو اور حکومت ہمارے ہاتھ میں دے دیں۔ بہرحال تو یہ سب سلسلہ کافی عرصے سے 40 دن تک انہوں نے ایون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کے گھر کا پانی بند کر دیا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ بعض حضرات نے کربلا کو اتنا بڑھا چڑھا دیا ہے، اتنا زیادہ، اور اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 40 دن تک وہی سلوک ہوا۔ ان کے گھر کا محاصرہ ہے، ان کے گھر میں پتھر پھینکے جا رہے ہیں، تیر برسائے جا رہے ہیں، اور آخر میں ان کے گھر کو آگ لگا دی، ان 40 دن کے لیے پانی بند کر دیا، اور وہ پیاسے ہیں، ان کی بیوی اور کچھ لوگ تھے صرف وہاں پہ، اور پھر آخر میں ان کے گھر کے پیچھے سے دیوار پھاند کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے گھر کو پہلے آگ لگا دی۔ پھر بہت سی روایات ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ کنانہ بن بشیر تھے، انہوں نے جو ہے ایک تیر کمان سے تیر مارا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کان کے پاس سے ہوتا ہوا ان کے حلق میں چلا گیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آ کے انہیں قتل کیا۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے روکا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر ان کی وائف حضرت نائلہ تھیں، انہوں نے روکا تو ان کی بھی روایات میں ان کی 3 انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ تو یہ سارے ظلم و ستم اتنے گہرے انداز سے ہو رہے ہیں، لیکن سم ہاؤ تاریخ میں اس کا اتنا زیادہ ذکر نہیں ہوتا، اسی لیے میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کر کے یہ چیزیں آپ سب کو اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو حقیقت ہے وہ لوگوں کو بتائیں۔ اچھا، اب جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، لیکن اب وہ اتنے ظالم لوگ تھے، مسلمان تھے، آپ سوچیں سارے مسلمان تھے، ان میں کچھ صحابہ بھی تھے، تو انہوں نے ایون کہ ان کی باڈی کو دفنانے نہیں دیا، اور 3 دن تک ان کی باڈی وہاں رہی ان کے گھر میں۔ پھر فائنلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھا بجھا کے ریکویسٹ کر کے ان کو باڈی کو لیا، اور صرف 5-6 لوگ تھے جو ان کے جنازے میں تھے، ان کی رات کے وقت نماز جنازہ ہوئی، اور ان کو 17 جون مطابق 26 ذوالحجہ سن 18 ہجری یعنی 656 AD میں ان کا انتقال ہوا، اور وہ جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا سب سے متبرک قبرستان ہے، وہاں ان کی تجہیز تکفین ہو گئی۔ تو یہ پورے واقعات ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزرے، اور ان کے آپ نے فتوحات کا بھی سنا، اور ان کے جو ہیں اللہ کے سے کتنی محبت کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، اور انہوں نے کسی مسلمان کا خون بہانا نہ چاہا، حالانکہ اگر چاہتے تو ان سب کو قتل کروا دیتے، اس وقت حکومت میں تھے۔ تو بہت سی بیچ میں غلط باتیں ان کے ساتھ منسوخ کی گئی ہیں، جو کہ پھر ابھی ہم جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پڑھیں گے اگلی کلاس میں، تو ہم مزید پتہ کریں گے کہ کس طرح سے فتنہ کتنا بڑھا اور کہاں سے کہاں تک پہنچا، کہ پھر پورے اسلام کو ایک وقت آ گیا تھا کہ پورے اسلام کو ایک چیلنج آ گیا تھا ان کی حکومت کے لیے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر مبارک کی ایک تصویر ہے جو جنت البقیع کی ہے۔
ہم لوگ اس پہ الحمدللہ جا کے فاتحہ وغیرہ پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.